شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی قوت و توانائی سے شب و روز کو خلق فرمایا اور اپنی قدرت کی کار فرمائی سے ان دونوں میں امتیاز قائم کیا اور ان میں ہر ایک کو معینہ حدود و مقررہ اوقاف کا پابند بنایا اور ان کے کم و بیش ہونے کا جو اندازہ مقرر کیا اس کے مطابق رات کی جگہ پر دن اور دن کی جگہ پر رات کو لاتا ہے تاکہ اس ذریعے سے بندوں کی روزی اور ان کی پرورش کا سر و سامان کرے۔ چنانچہ اس نے ان کے لیے رات بنائی تاکہ وہ اس میں تھکا دینے والے کاموں اور خستہ کر دینے والی تکلیفوں کے بعد آرام کریں، اور اسے پردہ قرار دیا تاکہ سکون کی چادر تان کر آرام سے سوئیں، اور یہ ان کے لیے راحت و نشاط اور طبی قوتوں کے بحال ہونے اور لذت و کیف اندوزی کا ذریعہ ہو، اور دن کو ان کے لیے روشن و درخشاں پیدا کیا تاکہ اس میں کار و کسب میں سرگرم ہو کر اس کے فضل کی جستجو کریں اور روزی کا وسیلہ ڈھونڈیں اور دنیاوی منافع اور اخروی فوائد کے وسائل تلاش کرنے کے لیے اس کی زمین میں چلیں پھریں۔ ان تمام کار فرمائیوں سے وہ ان کے حالات سنوارتا ہے اور ان کے اعمال کی جانچ کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اطاعت کی گھڑیوں، فرائض کی منزلوں اور تعمیل احکام کے موقعوں پر کیسے ثابت قدم رہتے ہیں، تاکہ بروں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو ان کے اچھائی کا بدلہ دے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریف و توصیف ہے کہ تو نے ہمارے لیے رات کا دامن چاک کر کے صبح کا اجالا کیا، اور اس طرح دن کی روشنی سے ہمیں فائدہ پہنچایا اور طلب رزق کے مواقع ہمیں دکھائے، اور اس میں آفات و بلیات سے ہمیں بچایا۔ ہم اور ہمارے علاوہ سب چیزیں جنہیں تو نے ان میں پھیلایا ہے، وہ ساکن ہوں یا متحرک، مقیم ہوں یا فضا میں بلند ہوں یا زمین کی تہوں میں پوشیدہ، ہم تیرے قبضہ و قدرت میں ہیں، اور تیرا اقتدار اور تیری بادشاہت ہم پر حاوی ہے، اور تیری مشیت کا محیط ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تیرے حکم سے ہم تصرف کرتے اور تیری تدبیر و کارسازی کے تحت ہم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتے ہیں۔ جو امر تو نے ہمارے لیے نافذ کیا اور جو خیر و بھلائی تو نے ہمیں بخشی، اس کے علاوہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور یہ دن نیا اور تازہ وارد ہے جو ہم پر ایسا گواہ ہے جو ہمہ وقت حاضر ہے۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے تو وہ توصیف و ثنا کرتے ہوئے ہمیں رخصت کرے گا، اور اگر برے کام کیے تو برائی کرتا ہوا ہم سے علیحدہ ہوگا۔ اے اللہ، تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس دن کی اچھی رفاقت نصیب کرنا، اور کسی خطا کے ارتکاب کرنے یا صغیرہ و کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کے مایوس ہو کر رخصت ہونے سے ہمیں بچائے رکھنا، اور اس دن ہماری نیکیوں کا حصہ زیادہ کرنا اور برائیوں سے ہمارا دامن خالی رکھنا، اور ہمارے لیے اس کے آغاز و انجام کو حمد و سپاس، ثواب و ذخیرہ آخرت اور بخشش و احسان سے بھر دے۔ اے اللہ، کرامن کاتبین پر ہمارا گناہ قلم بند کرنے کی زحمت کم کر دے، اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دے، اور بد عمالیوں کی وجہ سے ہمیں ان کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ بار الہ، تو اس دن کے لمحوں میں سے ہر لمحہ و ساعت میں اپنے خاص بندوں کا حظ و نصیب اور اپنے شکر کا ایک حصہ اور فرشتوں میں سے ایک سچا گواہ ہمارے لیے قرار دے۔ اے اللہ، تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور آگے، پیچھے اور داہنے اور بائیں اور تمام اطراف و جوانب سے ہماری حفاظت کر، ایسی حفاظت جو ہمارے لیے گناہ و معصیت سے سد راہ ہو، تیری اطاعت کی طرف رہنمائی کرے اور تیری محبت میں صرف ہو۔ اے اللہ، تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں آج کے دن، آج کی رات اور زندگی کے تمام دنوں میں توفیق عطا فرما کہ ہم نیکیوں پر عمل کریں، برائیوں کو چھوڑ دیں، نعمتوں پر شکر اور سنتوں پر عمل کریں، بدعتوں سے الگ تھلگ رہیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اسلام کی حمایت و طرفداری کریں، باطل کو کچلیں
اور اسے ذلیل کریں، حق کی نصرت کریں اور اسے سربلند کریں، گمراہوں کی رہنمائی، کمزوروں کی اعانت اور درد مندوں کی چارہ جوئی کریں۔ بار الہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور آج کے دن کو ان تمام دنوں سے جو ہم نے گزارے زیادہ مبارک دن، اور ان تمام ساتھیوں سے جن کا ہم نے ساتھ دیا اس کو بہترین رفیق، اور ان تمام وقتوں سے جن کے زیر سایہ ہم نے زندگی بسر کی اس کو بہترین وقت قرار دے، اور ہمیں ان تمام مخلوقات میں سے زیادہ راضی و خوشنود رکھ جن پر شب و روز کے چکر چلتے رہے ہیں، اور ان سب سے زیادہ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار، اور ان سب سے زیادہ اپنے جاری کیے ہوئے احکام کا پابند، اور ان سب سے زیادہ ان چیزوں سے کنارہ کشی کرنے والا قرار دے جن سے تو نے خوف دلا کر منع کیا ہے۔ اے خدا، میں تجھے گواہ کرتا ہوں اور تو گواہی کے لیے کافی ہے، اور تیرے آسمان اور تیری زمین کو اور ان میں جن جن فرشتوں اور جس جس مخلوق کو تو نے بسایا ہے آج کے دن اور اس گھڑی اور رات میں اور اس مقام پر گواہ کرتا ہوں کہ میں اس بات کا معترف ہوں کہ صرف تو ہی وہ معبود ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انصاف کا قائم کرنے والا، حکم میں عدل ملحوظ رکھنے والا، بندوں پر مہربان، اقتدار کا مالک اور کائنات پر رحم کرنے والا ہے۔ اور اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خاص بندے، رسول اور برگزیدہ کائنات ہیں۔ ان پر تو نے رسالت کی ذمہ داریاں عائد کیں تو انہوں نے اسے پہنچایا، اور اپنی امت کو پند و نصیحت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے نصیحت فرمائی۔ ہماری طرف سے انہیں وہ بہترین تحفہ عطا کر جو تیرے ہر اس انعام سے بڑا ہوا ہو جو اپنے بندوں میں سے تو نے کسی ایک کو دیا ہو، اور ہماری طرف سے انہیں وہ جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر و برتر ہو جو انبیاء میں سے کسی ایک کو تو نے اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہو۔ لہٰذا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ اور شریف و نجیب اولاد پر رحمت نازل فرما۔